ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. سورۃ النساء آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی. یہ سورہ بھی طویل سورہ مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے کم، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی طرح یہ سورہ بھی مکمل مدنی. مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا ہجرت کے بعد، اور اس کے نزول کا زمانہ جو پتہ چلتا ہے وہ 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کا ہے. غزوہ احد ایک اہم ترین معرکہ جو غزوہ بدر کے بعد دوسرا معرکہ کہلاتا ہے، 3 ہجری شوال مکرم میں پیش آیا. اس کے بعد اس سورہ کا نزول شروع ہوا، اور غزوہ احد کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات اور حوادث سامنے آ گئے کہ جس کے بعد نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اور اس سورہ کو نازل کیا گیا اور مسائل کا حل اس سورہ میں پیش کیا گیا. خاص طور پہ جو مسئلہ پیش آیا وہ عورتوں اور یتیم بچوں سے متعلق تھا، کیونکہ غزوہ احد ایک جیتی ہوئی جنگ تھی جو ایک گروہ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی. ایک درے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب متعین فرمایا تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شان کو چھوڑ دیا، اور وہ درہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ کسی بھی صورت میں درے کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے رسول وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو آگے پیش آنے والا تھا، مگر ان لوگوں نے ذرا کوتاہ نظری سے کام لیا اور مصلحت اور حکمت کا شکار ہو گئے اور درہ چھوڑ دیا. خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ نہ رہی. پیچھے سے خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ وہاں سے گھس آئے اور بیک سائڈ سے حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کو بیچ میں گھیر لیا گیا. اس طرح وہ جنگ جیتی جا چکی تھی، اور کفار جس سے ڈر کے گھبرا کے بھاگ چکے تھے، بیک سائڈ سے حملہ ہو جانے کی وجہ سے درے سے راستہ مل جانے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوطان فتح ہو گئے، اور اس طرح بہت بڑا اور بھاری نقصان ہو گیا. اب اس میں کئی مسئلے پیدا ہو گئے. 70 اصحاب 70 مجاہدین شہید ہو گئے، اور 70 ایک بہت بڑا فیگر ہوتا ہے، جبکہ قلت افراد کا سامنا بھی تھا. تو اس کے ساتھ اب ان کے ظاہرے کے گھر والے اہل خانہ، ان کی ازواج جو رہ گئیں بیوہ ہو گئیں ان شہیدوں کی، اور ان کے بچے جو یتیم ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا المیہ اور مسئلہ تھا جو مدینہ منورہ کے ایک بالکل نئے نئے ماحول میں پیش آیا تھا پہلی دفعہ. اس سلسلے میں قرآنی احکام تھا. اب اس میں جو کثیر تعداد میں عورتوں کا معاملہ، گھریلو زندگی کے مسائل، پھر مالی مسائل، پھر میراث کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کا ترکہ، ان کی میراث کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا. ان تمام حوالوں سے عرب والوں کا اپنے بھی کچھ رواجات تھے، ان کی اپنی بھی رسمیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سب افراد و تفریح کی مختلف شکلیں تھیں، اور ظلم و تعدی سے کوئی چیز خالی نہیں تھی. اس میں کمزور زوات کو دبایا جانا یہ ان کے عام ایک طریقہ تھا. خاص طور پر عورتوں پہ ظلم کرنا، یتیم بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لہذا وہ یہی کرتے تھے. مال وال سب جتنے طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ کھا پی کے بیٹھ جاتے تھے، پیسہ کا قبضہ ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ اولاد جو ہے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی، بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اسے قابض ہو جاتا اور مال اموال سارا دبا لیتے. عورتوں کو کوئی حق وغیرہ نہیں ملتا تھا. جس سے شادی کرنی ہوتی کر لیتے، اور جو پسند نہ ہوتی تو اس کو ویسے نکال لیتے دھکا دے کے، اور اس طرح خوار ذلیل ہو جاتی.
تو اس طرح کی بےہودگیاں عام تھیں اس معاشرے کے اندر. ظاہر ہے کہ مسلمان تو ان باتوں پہ نہیں چل سکتے تھے. اسلام کی پاکیزہ اور فطری تعلیمات کی وہاں ضرورت تھی. قرآن نازل ہو رہا تھا تو سورہ نساء ہی کے نام سے یہ سورہ پہلی دفعہ نازل ہوئی. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر عورتوں کی وہ خصوصیت ہے کہ جس میں عورت منفرد ہے، ورنہ مردوں کے نام سے سورۃ الرجال کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے. عورتوں کو اتنی عزت دی گئی جہاں عورتوں کا یہ حال کر رکھا تھا کہ ان کو مال کا اور کسی بھی عزت احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں قرآن نے پوری طویل سورہ ان کے نام سے نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نازل فرما دی سورۃ النساء کہلاتی ہے. سورۃ الرجال کوئی نہیں، یہ عورتوں کی خصوصیت ہے. اور یقیناً اسلام کی نظر میں عورت کا ایک مقام ہے بال. اور یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے سب بکواس ہے. اگر لوگ قرآن سنت کا مطالعہ کریں تو انہیں اندازہ ہو کہ قرآن ہی نے عورت کا یا مرد کا صحیح مقام متعین کیا ہے. اس حوالے سے عورتوں کے حقوق، ان کے فرائض، ذمہ داریاں اور گھریلو معاملات پر اور گھر کے مسائل پر جتنی تفصیل سے بات سورہ نساء میں آئی ہے، اتنی طویل ترین بات شاید اور کسی مقام پر آپ کو نہ ملے. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی تھا کہ ان عورتوں کے سے نکاح، ظاہر مرد نکاح کر کے ان کی سرپرستی کر سکتا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، اور وہ جو حقوق بیوی کی حیثیت سے عائد ہو جاتے ہیں تو وہ ایک لازمی تقاضا بن جاتا ہے اسلامی تعلیمات کا. اس لیے اللہ نے اجازت دی مردوں کو کہ اس صورتحال میں وہ نکاح کریں، ایک عورت سے کریں، استطاعت ہو تو 2 سے کریں، اور استطاعت ہو تو 3، حتیٰ کہ 4 عورت سے ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ عدل کی شرط لگا دی گئی. عدل ضروری ہے، استطاعت بھی ہو اور عدل بھی ہو، تاکہ سوسائٹی میں عورتوں کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے، ورنہ وہ دربدر ہوں گی اور ظاہر ہے کہ اس طرح بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اب اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو نکاح میں تعدد کے حوالے سے حکم اور اجازت آئی ہے یہ عبوری دور کے لیے تھی اور عارضی قسم کا حکم یا عارضی قسم کی تعلیم سے ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا نہیں. اگر یہ عبوری اور عارضی قسم کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مستقل حیثیت نہ دیتے. یہ کسی بھی دور میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اور مرد کو بہرحال ہر حالت میں اجازت ہے کہ عدل کی شرط کے ساتھ، استطاعت کی شرط کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ثانی اور ثالث اور رابع کر سکتا ہے. سورہ میں اس کی اجازت دی گئی. میراث کے حوالے سے صاف صاف بتا دیا گیا کہ اب تک جو ظلم و تعدی ہوتا رہا ہے وہ بند کرو، اور یہ ہم حصے مقرر کر رہے ہیں. عورتوں کو برابر برابر شامل کیا جا رہا ہے. بیٹا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہے، اگر شوہر کا حصہ ہے تو بیوی کا بھی حصہ ہے، باپ کا ہے تو ماں کا بھی حصہ ہے، بھائی کا ہے تو بہن کا بھی حصہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں ڈبل ہے. مرد کے لیے ڈبل ہے. وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ صاف فرما دیا. قرآن کا قانون میراث یہ ہے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کا حصہ ملے گا. اب اس کو بظاہر سطحی نظر سے لوگ دیکھتے ہوئے اعتراض کر دیتے ہیں، خاص طور مغربی میڈیا آج کل بہت سرگرم ہے، اور ہمیشہ سے یہود و نصارہ کا اسلامی تعلیمات پر اعتراض رہا ہے. وہ اصل میں اپنے پس منظر میں دیکھنے کے عادی ہیں. ہر شخص اپنے ماحول، اپنی روایت کے اعتبار سے دیکھتا ہے. اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک معاشرہ ہے، اپنی تعلیمات ہیں. وہ جس معاشرے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے یقیناً یہ ظلم نظر آئے گا ان کو اور غلط نظر آئے گا. لیکن اسلام جو معاشرہ دے رہا ہے اس میں عورت کی جو حیثیت متعین کر رہا ہے اور جو حدود عورت کے لیے متعین کر رہا ہے اس میں بالکل کوئی ظلم نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں قانونی میراث میں 3 چیزوں کو دیکھا گیا ہے. 3 چیزیں پیش نظر ہیں میراث کی تقسیم میں. وہ کیا؟ پہلی چیز تو قرابت. قرابت کا اصول سامنے رکھا گیا کہ جو جتنا زیادہ قریبی رشتے دار ہے اتنا زیادہ مستحق ہے. لہٰذا دور کا آدمی بعد میں مستحق بنے گا. ٹھیک ہے، پہلے قریب والے کو ملے گا، گھر والوں کو ملے گا، جو قریب والے ان کو ملے گا. ظاہر خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کی اصول ضروری ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہی کام آنے والے ہیں، وہی ساتھ دینے والے ہیں، وہی ہر دکھ درد میں ساتھی بننے والے ہیں. اور رشتے دار سے زیادہ اور کون ساتھ دینے والا ہوتا ہے؟ تو سب سے زیادہ حق اولاد کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، رشتے داروں کا جو قریبی ہے ان کا ہے. تو میراث میں پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ اقرب کون، اور جب اقرب سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اب کی طرح یعنی دور کے رشتے داروں کی طرف بڑھتے ہیں. اگر اقرب سے فارغ نہ ہو مال تو پھر دور کے رشتے داروں کو نہیں دیا جائے گا. اور رہ گئے غیر جن کا خاندان میں تعلق ہی نہیں ہے، کوئی دوست احباب ہے، تو وہ کسی حوالے سے مستحق نہیں ہے. ہاں اگر کوئی غریب ضرورت مند مستحق ہے تو ویسے ہی اس کو وصیت کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش بحال موجود ہے. تو یہ پہلا اصول ہے میراث میں کہ قرابت کو پیش نظر رکھا گیا. اور دوسرا اصول اس کے اندر جو ہے ضرورت کا ہے. ضرورت دیکھی گئی ہے کہ ضرورت کس کی زیادہ ہے.
اب اسلامی جو نظام معاشرت ہے اس میں جو آپ دیکھیں تو عورت کے حوالے سے اسلام نے عورت کو کمانے کا اور باہر جانے کا پابند نہیں کیا ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اگر عورت گھر میں شادی سے پہلے ہے تو باپ کی ذمہ داری میں، باپ کی ذمہ داری میں جو گھر کے سربراہ ان کی ذمہ داری، اور شادی ہو گئی ہے تو شوہر کی ذمہ داری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اولاد کی ذمہ داری میں، اولاد ذمہ دار ہے اپنی ماں کی خدمت کرے اس کو پالے۔ اسلام نے عورت پر 99 کی ذمہ داری رکھی نہیں، یا تو باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پالے اور اس کا نکاح کرے اچھی جگہ، اور یا پھر شادی ہونے کے بعد شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اور اس کے بعد پھر اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ یہ ہے نا اسلامی فلسفی۔ اسلام نے عورت کی یہ حیثیت متعین کی ہے، تو اسلام میں عورت کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے عورت خود جا کر کمائے کھائے اور سب کو پالے پوسے خود اپنا انتظام کرے، یہ یورپ میں ہے، یہ امریکہ میں ہے، یہ مغربی کلچر میں ہے، ان کی یہاں چونکہ یہ چیز ہے اس لیے وہ برابر برابر تقسیم کریں گے، کیونکہ عورت بہرحال ضرورت مند ہے، وہ خود کمائے گی، جائے گی، کاروبار کرے گی، بزنس کرے گی، نوکری کرے گی، ملازمت کرے گی، اس لیے ان کے یہاں مرد عورت کی ضرورت برابر ہے۔ اسلام میں مرد عورت کی ضرورت برابر نہیں ہے۔ جب مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو پیسہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ جا کے کام کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے، اور اس کے بعد اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالے۔ تو یہ وہ ضرورت ہے۔ اسلام نے چونکہ مرد کی ضرورت زیادہ متعین کی ہے، اس لیے میراث میں اس کا حصہ ڈبل ہے، مرد کا حصہ ڈبل ہے۔ اگر عورت اور مرد کو اس نظام کے اندر برابر دیں گے تو مرد کے ساتھ ظلم نہیں ہو جائے گا، مرد کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی۔ ایک تو وہ خرچہ بھی برداشت کرے، عورت کو گھر میں پالے اور اس کی ذمہ داری برداشت کرے کسی بھی حیثیت میں، دوسرا یہ کہ اس کو حصہ بھی زیادہ نہ ملے، تو اس کا تو خرچہ ڈبل ہو گیا نا۔ تو اس لیے مرد کو زیادہ دیا گیا ہے، ڈبل دیا گیا، عورت کو سنگل ملا ہے۔ اور اس کے بعد تو تیسرا جو اصول ہے یہاں میراث کے اندر وہ ہے جناب تقسیم دولت کا اصول۔ یہاں میراث کا قانون ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ اسلام دولت کے ارتکاز کو اور دولت کے ایک جگہ کنسنٹریٹ ہو جانے اور جمع ہو جانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تقسیم دولت کا اصول اسلام میں ہر جگہ موجود ہے۔ دولت کسی نہ کسی طرح کما کر اس کو کسی نہ کسی طرح خرچ کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ نکالو، سچا ہے فطر کی صورت میں ہو یا زکات کی صورت میں ہو، نان نفقے کی شکل میں ہو یا میراث کی شکل میں ہو، یا ویسی نفلی خیرات و صدقات کا سلسلہ ہو، بھائی اسلام نے جہاں دولت حاصل کرنے اور کمانے کے لیے اجازت دی ہے حلال طریقوں کی، وہاں دولت کو خرچ کرنے کی بھی بار بار تلقین کی گئی ہے، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں اس طرح متعین کر دی ہیں کہ کسی بندہ بشر کو اختیار نہیں ہے کہ ان میں تبدیلی کرے۔ مثلا زکات کے نصاب میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، صدقہ بدل نہیں سکتے، صدقہ فطر، نان نفقہ جو ضرور چیز ہے وہ دینی ہے، مہر جو متعین ہو گیا وہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک عورت کا حق ہے وہ دینا ہے۔ میراث کا جو متعین کر دیا گیا وہ آپ کو تقسیم کرنی ہے۔ ان اصولوں کو وہ بدل نہیں سکتا، منسوخ نہیں کر سکتا۔ اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دولت کسی ایک ہاتھ میں مرکوز نہ ہو، بلکہ تقسیم ہوتی رہے، آگے بڑھتی رہے، روٹیشن ہوتی رہے، تاکہ معاشرہ چلتا رہے۔ اور آج کی جدید معاشیات میں یہ مسلمہ ترین اصول ہے کہ دولت جہاں آئے وہاں نکلنی بھی چاہیے اور اس کو تقسیم بھی ہونا چاہیے، تاکہ معاشرے سے غربت کا اور افلاس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تین اصول ہیں گویا میراث کے قوانین میں جو اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھے ہیں، اور اس بنیادوں پر یہ میراث کی تقسیم فرمائی۔ اس کے بعد آگے یہ حصے تو خیر یہاں صورت میں موجود ہیں، وہ یہاں متعلق کیے جا سکتے ہیں تفسیروں کی مدد سے۔ اس کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاص طور پہ اطاعت رسول کے حوالے سے سورہ میں بات ہوئی ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد ہے اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، کیونکہ وہ عہد میں جو شکست ہوئی اسی وجہ سے نا کہ اطاعت میں تھوڑی سی پرگزاشت ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اطاعت الفاظ رسول چھوڑ دیا، تعدیل کر لی اور مسئلات کا شکار ہوئے، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس لیے اب ضروری تھا لوگوں کی توجہ ادھر لگائی جائے کہ دیکھو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو اے مسلمانوں، اگر تم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے جیسے ابھی ہو گئی ہے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اب تو ہمیشہ کے راندہ درگاہ ہو گئے، ختم ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، اب کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس رسول کو ہم نے جہاں مطاع بنایا ہے، جہاں تمہارے لیے مطاع بنایا ہے، یعنی کہ اطاعت کا حقدار، اطاعت کا مستحق بنا کے بھیجا ہے، وہاں ہم نے اس رسول کی ایسی یہ بھی ہے کہ تمہارے ہمارے درمیان واسطہ ہے،
ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے یہ بارگاہ بخشش و مغفرت بھی ہے، یہ بارگاہ رحمت بھی ہے، یہ بارگاہ شفقت بھی ہے. یہاں سراپر رحمت ہی رحمت ہے. جب تم سے غلطی ہو جاؤ تم نے جانو کہ ظلم کر بیٹھو تو قرآن کہتا ہے جاؤ کا اے لوگوں تم میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اور رسول کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی چاہو، استغفار کرو، توبہ کرو، یہاں آ کے بارگاہ رسالت میں رجوع کر کے اللہ سے معافی چاہو. واستغفر لهم الرسول، اور تمہاری بخشش کا سلسلہ یوں ہوگا کہ پھر رسول تمہاری اس عاجزی انکساری توبہ استغفار پر رحم فرماتے ہوئے ہماری جناب میں جب ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا مانگیں گے اور استغفار کریں گے تمہارے لیے اور تمہارے حق میں، تو تم اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بخشنے والا مہربان پاؤ گے. یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے قرآن کی تعلیم کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بھیجا گیا. آج بھی یہ صرف زندگی میں ہی نہیں ہے. جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد، وصال اقدس کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی. وہ آیا اور آ کر قبر انور سے لپٹ گیا اور رونے لگا اور جو آیت بار بار پڑھنے لگا. یہی آیت جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حیات مبارکہ کے لیے. حضرت علی فرماتے صحابہ کے سامنے وہ اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، بلو ظلم، اے اللہ تو نے فرمایا ہے یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آ گیا. یا رسول اللہ آپ کا دربار جود و سخا ہے، حضور آپ رحمت اللہ عالمین نے مجھ پر کرم فرمائیے، رحم فرمائیے. فریادیں کرتا رہا، شعر کہے اس قبر انور کی شان میں، اس کے فضائل، اس کی باتیں انہوں نے شعر میں جب بیان کی اور رونے لگا، گڑگڑانے لگا، توبہ استغفار کرتا رہا. قبر انور سے آواز آئی کہ اے اعرابی جا تیری مغفرت کر دی گئی ہے، یہ بخش دیا گیا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، تو بے شمار مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بڑی بڑی تفاسیر میں اس روایت کو ذکر کیا گیا، علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین کرام نے. تو یہ ہے حکم، آج بھی دل سے اگر اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ضرور اپنے دامن کو پھیلا دے گی اور ہمیں تھام لے گی. اور اس کے بعد آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور لوگوں یہ قانون سن لو کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لو. اور مجھے تیرے رب کی قسم، قرآن کے الفاظ ہیں فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تیرے احکام کے آگے سر تسلیم کم نہیں کر دیں گے اور دل سے تیرے ہر فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیں گے. اور جب تیرا کوئی حکم نافذ ہو جائے تو ان کے دل میں کوئی کجی نہ آئے، کوئی چیر نہ آئے، کوئی شک نہ آئے، کوئی شبہ نہ آئے. دل و جان سے جب تیرے آگے جھک جائیں گے تو میری بارگاہ میں یہ مومن قرار پا جائیں گے. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک ان کی یہ کیفیت نہیں ہو جاتی. کیونکہ ایک منافق تھا، یہودی تھا، بارگاہ رسالت میں فیصلہ ہوا، منافق نے یہودی کے ساتھ زیادتی کی، پھر جو لے آئے مسئلے کو حضور کی بارگاہ میں. یہودی نے کہا ٹھیک ہے ہم تو جانتے ہیں یہاں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ظلم کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، چلو وہیں چلتے ہیں تمہارے رسول سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. مسلمان کہلاتا تھا، اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں آیا، سوچنے لگا کہ میں مسلمان، یہ یہودی حضور تو میری طرف مائل ہوں گے، میری بات سنیں گے، قطع نظر اس سے کہ ظلم کس نے کیا ہے اور مظلوم کون ہے، یہ اس کی غلط فہمی تھی. تو منافق تھا، وہ اپنے حساب سے دیکھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے دونوں کا معاملہ سنا، غلطی اس نے نام نہاد مسلمان کی تھی، فرمایا کہ تم نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اس کا حق واپس کر دو. باہر آئے اس نے، یہودی نے کہا دے دیا تم نے، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا منافق کہ چلو ایسا کرتے ہیں، عمر بھی ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں. یہودی نے کہا تعجب ہے، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو تم اب عمر کے پاس جاتے ہو؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے. لیکن اس یہودی کو اطمینان تھا، پاگل عمر بھی انہی کے غلام ہیں، وہ بھی عدل انصاف کے قائل ہیں. چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں پوچھ لیتے ہیں. وہ جب بارگاہ عمر میں آئے، بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے تو فیصلے سے پہلے یہودی نے عرض کیا حضور یہ بات ایک مرتبہ سن لیجیے کہ ہم آپ سے پہلے آپ کے رسول کی بارگاہ سے ہو کر آ چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، مگر اس وقت سے اطمینان نہیں، یہ مجھے آپ کے پاس لے آیا، اب آپ کی مرضی ہے جو چاہے فیصلہ کریں. اگر تو عمر خاموشی سے اٹھے، اندر گئے، تلوار بے نیام کی، بال لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی. لوگ حیران رہ گئے یہ کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آتی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی گئی. فرمایا جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں شک کرتا ہے، اس کا فیصلہ عمر نے اس کی تلوار کیا کرتی ہے. اس کا یہی
انجام ہونا چاہیے تھا، یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ لوگوں نے کہا مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے یہ کیا ظلم کر دیا؟ ابھی یہ مسئلہ میں گوئیاں ہو ہی رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی جو حضرت عمر نے کیا اور اس کی تصدیق فرما دی اور فرمایا کہ جو میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر پیش و تاب کھائے اور ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے۔ بھائی الہی کے حکم میں حضرت عمر کی تائید ہوئی، لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، منافق خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا مقام کہ آپ ہمارے درمیان مطاع کی حیثیت سے ہیں، یعنی آپ کی اطاعت کی جائے گی، واجب الاطاعت ہیں آپ، اور جب بھی کوئی معاملہ ہو، ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو ہم مایوس نہ ہوں، دامن رحمت سے لپٹ جائیں، حضور کی بارگاہ سے وابستہ رہیں، حضور کے دربار سے مایوس نہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ لوگوں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تواب اور رحیم اس وقت ملوں گا جب تم بارگاہ رسالت میں آؤ گے۔ اس آیت کا ترجمہ اعلیٰ یوں کرتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جو کچھ دے گا عنایت فرمائے گا اسی دربار غوربال کے وسیلے سے اور یہیں سے اسی چار رحمت سے ملے گا۔ لہذا مومنوں کو چاہیے کہ ان کی طرف متوجہ رہیں اور ان کو اپنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھیں اور دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، بہتری ہے، فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک چھلا ہے جو ملا ہے کہیں سے، جس کا بھی ہو وہ لے لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔